کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج کل آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ آج پاکستان اپنی سفارتکاری بھی تیز کر رہا ہے اور آج کل دوروں پہ بھی ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی اور اہم ملاقاتیں بھی کریں. تو محمد اورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کردار کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے. پاکستان کے ساتھ سعودی حکومت کا تعاون انتہائی اہم ہے. واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں میڈیا بریفنگ میں وزیر خزانہ نے کہا کہ مالی سال کے آخر تک پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $18 ارب تک لے جائیں گے. سعودی عرب کی جانب سے $3 ارب کے اضافی ڈپازٹس اگلے ہفتے پاکستان کو مل جائیں گے. بانڈز کی صورت میں کی گئی جو بیرونی سرمایہ کار کی تمام ادائیگیاں ہیں وہ وقت پر کریں گے. اور ساتھ ہی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں پیسہ لگانے کا اچھا موقع ہے، یہ کہنا تھا وزیر خزانہ کا. تو وہ مزید اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں. $3 بلین کی جو سپورٹ آ رہی ہے ان ٹرمز آف ایڈیشنل ڈپازٹس جو سعودی گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کرے گی، اور وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے دوران وہ اس کی جو ڈسبرسمنٹ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی. ایک تو اس کا یہ جزو ہے، اور دس از ان دا کانٹیکسٹ آف دا اوور آل ڈسکشن کے جو مارکیٹ ریلیٹڈ سپورٹ ہے. بیکاز آپ کے سامنے ہے کہ گورنر صاحب ادھر بیٹھے ہیں کہ ہم نے پچھلے ہفتے $1.4 بلین کی ریپیمنٹ کی آف یورو بانڈ، اور میں نے اس دن بوسٹن میں بھی یہ کہا کہ بیکیم اے نان ایونٹ. تو اسی طرح جہاں بھی ہمیں ریپیمنٹ کی ضرورت ہے، اور ہم انشاءاللہ وی ویری کمیٹڈ کہ جہاں بھی میچورٹیز ہیں ان کو ٹائملی پے کریں. چلیں تو اس اہم ایشو پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں خرم شہزاد جو کہ ماہر معاشیات بھی ہیں، مشیر وزیر خزانہ بھی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ شہزاد فار جوائننگ اس. تھوڑا سا ہم ذرا سمجھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ دنیا بھر کی اکانومی ہٹ ہوئی اس جنگ کی وجہ سے، اور ابھی بھی ظاہر ہے یہ آن گوئنگ سلسلہ ہے، تو اپ اینڈ ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے. جس دن ذرا پازیٹیو نیوز آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ ڈفرینٹ ٹرینڈ کر رہی تھی. یہاں پہ میں جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے جو وزیر خزانہ نے کہا کہ سال کے آخر تک ہم اسے 18 ارب تک لے جائیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب کی جانب سے $3 ارب کے اضافی ڈپازٹ اگلے ہفتے پاکستان کو ملیں گے، اور بانڈز کی صورت میں ادائیگی بیرونی سرمایہ کاری کی تمام تر ادائیگیاں وقت پر کریں گے. تو یہ بڑے آپ سمجھتے ہیں کیلکولیٹڈ سٹیپ پاکستان لے رہا ہے، اور یہ وقت کے تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم بڑے کوشش رہ کے تمام تر فیصلے کریں. جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. بالکل جی، دیکھیں لاسٹ ویک آپ نے دیکھا ہوگا $1.4 بلین تقریباً جو ہے وہ پے آف ہوا ہے، اور یہ ایک نان ایونٹ تھا. آپ کو دیکھیں کچھ آپ کو کوئی ایسی خبر بھی نہیں آئی ہوگی کہ پاکستان اتنا بڑا اماؤنٹ جو ہے پے کر چکے. اب یہ نان ایونٹ ہے، یعنی کہ یہ نارمل چیزیں ہیں کہ آپ کو وقت پہ اپنی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں، ہر چیز مینج کرنی ہے وقت پہ، اور الحمدللہ وہ بڑا اچھے طریقے سے ہو رہی ہے. تو لاسٹ ویک یہ پے ہوا ہے، اور اب جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا یو اے کی ڈپازٹس بھی واپس کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں بیسکلی اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں یو اے نے بہت ساتھ بھی دیا ہے، بہت عرصے سے انہوں نے سپورٹ کیا. تو اگر کبھی میچورٹی آتی ہے اور اگر کوئی بھی ملک اپنا قرضہ اتارتا ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر بات ہے، بجائے اس کے کہ اپنے ریزروز کو کنزمپشن پہ ختم کر دیں، اور ایسے جو ہے وہ اس طرح سے گروتھ کو بڑھائیں کہ جس سے جو ہے قرضے لے کے آپ گروتھ بڑھا کے اور اسے کنزیوم کر دیں، یعنی کہ خرچ کر دیں اپنے ریزروز کو، اسے جو ہے اپنے قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے یوز نہ کریں. تو وہ صورتحال بہت خراب ہوتی ہے جو ہم نے دیکھی بھی ہے پچھلے کئی سالوں میں. تو اب یہ معاملہ ہے کہ جو بھی آپ کو قرضہ ملے اسے آپ وقت پہ اپنا اسے کام کریں، اپنی معیشت کو بہتر کریں، اور جب اس کا وقت آئے اسے واپس بھی کریں. اور اس میں دیکھیں ایک اچھی بات کیا ہوئی ہے، سعودی عربیہ نے ایڈیشنل $3 بلین کے ریزروز جو ہے کمٹ کیے ہیں، جو اگلے ویک میں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ آ بھی جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ایگزسٹنگ $5 ارب کے ان کے ڈپازٹ چلتے آئے ہیں جو ہر سال رول اوور ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے نا پرابلم رہا ہے، ہر سال یہ خبریں پہ چلتی ہے کہ جب رول اوور ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ وہ 2028 تک رول اوور ہو گئے ہیں. اب ہر سال کی بات نہیں ہے، 2-3 سال کے لیے آپ کو جو ہے وہ رول اوور ہو گئے ہیں وہ بھی. تو اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ نا روم ملے گا گورنمنٹ کو، پاکستان کو، کنٹری کو روم ملے گا کہ یہ 2-3 سالوں کا اگر جو ہے ہمیں واپس نہیں دینے تو اسے ہم استعمال کر کے اپنی جو ہے وہ اکانومی کی بہتری کر سکتے ہیں، گروتھ لا سکتے ہیں، وہ گروتھ لا سکتے ہیں جو سسٹینیبل ہو، اور اپنے ریفارمز کا پروسیس جو ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں. جس میں آپ دیکھیں کل ہی ایک خبر آپ نے دیکھی ہوگی پرائیویٹائزیشن میں جو ایک نئی بیچ آ رہا ہے پرائیویٹائزیشن میں کمپنیوں کا،
وہ جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، جو آپ کو پتا نا سب سے زیادہ لاس میکنگ کمپنیز میں سے آتی ہیں، گورنمنٹ کی جو ادارے ہیں، ان کو جو ہے پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. اس کی بڈنگ کا کرائٹیریا، سرمایہ کاری کا کون کرے گا، کیسے آئے گا، وہ اپروول کے لیے آلریڈی جا چکا ہے CCOP کے لیے. تو دیکھیں ریفارم پروسیس اپنی جگہ چلنا، ڈالر اماؤنٹ جو ہے آپ کو ٹائم پہ ملنا، ٹائم پہ ادا کرنا، اور جو ہے آگے جاتے سرمایہ کاری کا کانفیڈنس بہتر کرنا، یہ سب سے بہتر چیز ہے جس سے آپ کی اکانومی کا پوٹینشیل کھلے گا. اور آپ کو پتا جیو پالیٹکس میں ویسے ہی ایک اچھا رول پاکستان کا ہے، پوری دنیا میں نام ہوا ہے. تو یہ سب ملا کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کنٹری کو بہت فائدہ ہوگا آگے جاتے ہوئے. اور خرم شہزاد صاحب، جو ریسنٹلی پاکستان نے اپنی ایک پیمنٹ پے آف کی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ حلقوں میں کچھ تھوڑی بہت تشویش بھی ظاہر کی گئی. میں چاہتا ہوں آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ نارمل روٹین میٹرز ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے اوپر بڑی بڑی ڈیبیٹس کی جائیں یا ڈسکشنز کی جائیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل ٹھیک کہا کہ نارمل باتیں ہیں. جیسے آپ قرضہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں اور قرضہ بھی واپس دیتے ہیں اور اس قرضے کا صحیح استعمال بھی کرتے ہیں اور اپنے گھر کو ٹھیک کرتے ہیں. تو دیکھیں یہی چیز میں نے جیسے پہلے کہی کہ ریفارمز جو ہے نا، اسٹرکچرل ریفارمز، اصلاحات جسے کہتے ہیں، چاہے وہ جو پرائیویٹائزیشن ہو، چاہے وہ بجلی سے ریلیٹڈ ہو، انرجی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ فسکل ٹیکس سے ریلیٹڈ ہو، کم کرنا ہو ٹیکس کو. اس بجٹ میں بہت کوشش ہوگی کہ بہتری کی جائے اور ٹیکسز کا ایک بیلنس اور بہتر کیا جائے. پھر جو ہے آپ قرضوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، قرضوں کو زیادہ لانگ ٹرم پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ کو یعنی کہ ادائیگیاں بہت آگے کرنا بہتر ہے تاکہ آپ کو روم ملے گرو کرنے کا. دیکھیں پرابلم یہ رہا ہے نا پاکستان میں کہ قرضہ آپ لیتے ہیں اور فوراً آپ کو پے کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس پلے کرنے کا روم ہی نہیں ہوتا. آپ اس کو اچھی جگہ لگا کے واپس دینے کا آپ کو روم نہیں ہوتا. تو آپ کو جتنے لانگر میچورٹی میں جو ہے قرضے مل رہے ہیں اور جا رہے ہیں وہ اچھے ہیں، بہتر ہے. اور دیکھیں ٹائم پہ پیمنٹس یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، آنر کرنا کمٹمنٹ، وہ پاکستان نے ہمیشہ کیا ہے. اب دیکھیں 2023 کے اینڈ پہ ہم ڈیفالٹ پہ پہنچ گئے تھے، اب اللہ کا شکر ہے ہم اس سے بہت باہر ہیں اور بہت بہتری کی طرف آمدن ہے. خرم ایک چیز اور جاننا چاہیں گے، ظاہر ہے سارے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم نے دیکھا گورنمنٹ نے کچھ میجر اسٹیپس لیے، خاص طور پر جو مارکیٹ آورز کی ہم بات کر رہے ہیں یا جو فیول کنزمپشن کتنی ہونی چاہیے، پھر ظاہر ہے آئل پرائس بھی بڑھانے پڑے، پھر کم بھی کیے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے. یہ فیصلے کتنے مددگار ثابت ہو رہا ہے اس وقت، جس طریقے سے ظاہر ہے تمام دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں تمام کنٹریز اپنی اکانومی کو ایک طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. پاکستان کے سٹیپس آپ سمجھتے ہیں کتنے ہیلپ فل ثابت ہو رہے ہیں اس وقت جو لیے جا رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا صدف آپ نے. آپ کو میں ایسٹیمیٹڈ نمبر دیتا ہوں کہ اگر کچھ نمبرز ایسے آ رہے ہیں پیٹرول کے، ڈیزل کی کنزمپشن کے، کہ وہ اب گری ہے، یعنی کہ قیمت بڑی ہے، تو اس میں لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کنزمپشن کو کم کرنا شروع کیا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مارکیٹوں کا جلد بند ہونا. دیکھیں پوری دنیا میں صدف یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ آپ وقت پہ کھلتے ہیں، وقت پہ مارکیٹ کھولتے ہیں، وقت پہ بند کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ جو ہے کچھ کنٹریز میں یا ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہم بہت لیٹ جو ہے وہ مارکیٹس کھولتے ہیں، بہت لیٹ جو ہے مارکیٹس بند کرتے ہیں. اور کنزیومر بھی اس حساب سے سوچتا ہے کہ جی مارکیٹس تو آرام سے کھلی رہیں گی، آرام سے جائیں. تو جب آپ مارکیٹس جلدی کھولیں گے، جلدی بند کریں گے، جو دنیا میں ہوتا ہے اور ڈیولپڈ مارکیٹس میں ہوتا ہے، یعنی کہ جو بڑی مارکیٹس ہیں، امریکہ میں دیکھ لیں، چائنا میں دیکھ لیں، آپ یورپ میں دیکھ لیں، مارکیٹ جو ہے وہ ٹائم پہ کھلتی ہیں، ٹائم پہ بند ہوتی ہے، تو کنزیومر بھی ٹائم پہ جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اگر ہم ڈسپلن لاتے رہیں اور اس کو کنٹینیو کریں، آپ دیکھیں گی ہماری جو امپورٹس ہیں، جو پریشر آتا ہے ڈالر پہ، روپی پہ، اور پریشر آتا ہے کہ جی ہم ایک امپورٹنگ کنٹری ہیں اور سب سے زیادہ انرجی جو ہے ہماری بھی امپورٹ ہوتی ہے، تو اس پہ ہم ان حالات میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی بہت بہتر جو ہے وہ رزلٹ لا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اچھے ڈیسیجنز ہوئے ہیں، یہ پہلے نہیں ہوئے. کووڈ میں ایک مرتبہ کیا ہم نے، وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، اس میں اچھا نپٹا، اور اس مرتبہ دوبارہ جو ہے قیمتوں کو بھی بڑھایا، قیمتوں کو جہاں کم کرنا تھا وہاں بھی کیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو سپورٹ دیا جو ولنریبل سیکٹر تھے، چاہے موٹر سائیکلسٹ ہوں، چاہے وہ ڈیزل کے ریلیٹڈ یا ایگریکلچر ہو یا بسز ہوں یا دوسرے ہوں، ان سب کو سپورٹ بھی کیا ایٹ دا سیم ٹائم. اور صوبوں نے، میں پھر بھی کہوں گا، صوبوں نے بہت بڑا ساتھ دیا، رول پلے کیا صوبوں نے ساتھ مل کے، اور مارکیٹوں کو ٹائم پہ کھولا، ٹائم پہ بند کیا. ان سب نے مل کے چیلنج کو دیکھیں نا ابھی تک کیا ہوا ہے، بہتر کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو ایک لاسٹ چیز کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ پڑوسی ممالک کی طرف دیکھیں، 600 سے 700 ارب ڈالر کے ریزروز ہونے کے باوجود ان کے لائنیں لگی ہیں. ایل پی جی وہاں شارٹ ہو گئی اور جو ہے وہ پرابلمز ہوئی، اور پیٹرول پمپس پہ لائنیں لگی ہیں، وہاں پہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی. آپ مجھے بتا دیں پاکستان میں کسی ایک پمپ پہ یا کنٹینیوسلی کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی الحمدللہ. اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹائملی جو ہے وہ مینج کیا ہے، پروایکٹیولی مینج کیا ہے. اس میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی سے لے کر پولیٹیکل پورے جو براس ہے سب نے مل کے کام کیا، اور اس کی وجہ سے آج آپ کا کنٹری اتنے بڑے سانحے کے باوجود بہتر کر رہا ہے. بالکل ایبسولوٹلی سب نے، میں نے کہا نا، مل کے کام کیا ہے. تو ایز اے قوم آپ مل کے جب بھی کام کریں گے، ایسے کرائسس آپ کا انشاءاللہ اس کو بڑے طریقے سے آپ جو ہے ان کرائسس سے نکل سکتے ہیں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ خرم، بہت شکریہ آپ کا.